بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے سینئر لائن ممبرز کا السلام علیکم کہوں گا، اس کے بعد اپنے لیوز کا، نان لیوز اور رسپیکٹڈ سب ممبرز کا۔ ہمارا آج گیٹ ٹوگیدر لائنس ممبرز کے ساتھ ہے، تو اس کے لیے باقاعدہ آغاز میں تلاوت پاک سے وہی نذیر کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور تلاوت سے آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اب میں دعوت دوں گا لیو لائبہ کو کہ وہ نعت پاک سے جو ہے حب احمد ازل اس سینے میں ہے، میں یہاں اور میرا دل مدینے میں ہے، میں یہاں اور میرا دل مدینے میں ہے، بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے، ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے، میں یہاں اور میرا دل مدینے میں ہے، ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں، ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، میں یہاں اور میرا دل مدینے میں ہے، میں یہاں اور میرا دل مدینے میں ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اب نیشنل اینتھم کے لیے میں سب ممبر سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی سیٹ پہ کھڑے ہوں اور میرے ساتھ رپیٹ کریں۔ پاک سرزمین کا باد، ایشور حسین شاد باد، تو نشان عزم عالی شان، عزم پاکستان مرکز یقین شاد باد، پاک سرزمین کا نظام، قوت اخوت عوام، ہو ملک سلطنت پائیدہ زندہ باد، شاد باد منزل مراد، پرچم ستارہ ہو ہلال، رہبر ترقی ہو کمال، ترجمان ماضی جانے حال، جانے استقبال، سایہ خدائے ذوالجلال۔ سب ممبر سے ریکویسٹ کروں گا اپنی سیٹ پہ اسٹینڈ ہی رہیں اور اپنا رائٹ ہینڈ اپنے ہارٹ پہ رکھیں اور میرے ساتھ اوتھ آف ایلیجنس کو دہرائیں۔ میں عہد کرتا ہوں کہ اس سبز حلالی پرچم اور مملکت خداداد پاکستان جس کی یہ نمائندگی کرتا ہے ہمیشہ وفادار رہوں گا۔ ہم سب خدا کی نظر میں ایک متحد قوم ہے جس کے ہر فرد کے لیے آزادی اور انصاف لازم ہے۔ اب سٹیپ بائی سٹیپ ایجنڈے کے مطابق ویلکم ایڈریس کے لیے میں لیو ڈاکٹر صوبیہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ڈائس پہ آئیں
اور لیوزم کے حوالے سے، اور باقی ایونٹ چیئر پرسن بھی لیو ڈاکٹر صوبیہ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. As I'm here to welcome all of the beautiful audience in front of me, so I want to say that it is a very, very warm thankful from my side to all the people present here, especially our line dignitaries, Sir Line Gohar Parvez, Sir Line Atif, Sir Asif, and all the guests in Leos, and the non-Leos. Thank you so much for managing your time for this event. And also I'm thankful to the Leo Abdullah, the very first person when we used to start this club initially as a charter president and as a charter secretary. He was the first person who's always support me. And I'm also thankful to Sir Basharat and especially Anifa's father, sir. Thank you so much for arranging your time for this wonderful event, inshallah. Soon you people will come to know about that, what this event is actually, and what is Lionism and Leoism. When the Lion members will come on the dais, and inshallah they will guide you well about the Lionism. Well, as per Leo, it's my responsibility to tell you about the Leoism. Leos already know about it, but the non-Leos have some, curiosity what is actually this. This is basically a service organization, and one important thing, it is an international service organization. This is not an NGO, this is a service organization. Whatever you will do it by yourself. اوکے لائک اٹ از لائک کہ جیسے ہم کسی کو صدقہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں کوئی فنڈ نہیں کرتا، ہم اپنی پاکٹ سے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو سیم لائک کہ یہاں جو بھی ایونٹ ہوتے ہیں اس سب میں ہم سب کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے آپس میں، اور پھر ہم اس کو ارینج کر رہے ہوتے ہیں. اس کو ایکسپلین کرنا یہ 27 PDF ہے، اور اس کو میں اگر تھوڑے سے مختصر وقت میں ایکسپلین کرنا چاہوں تو وہ بہت مشکل ہے. میں آپ لوگوں کو جو بھی کوئی آپ میں انٹرسٹڈ ہے ہمارے کلب کو جوائن کریں، جیسے انیفا نیو ہیں، لائبہ تو آلریڈی جانتی ہیں، وہ پہلے ایونٹ اٹینڈ کر چکی ہیں. اس کے بعد جو نیو لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ میرے سے PDF منگوائیں، اس کو پڑھیں، کیونکہ میں ریسنٹلی ابھی انٹرنیشنل ٹور کر کے آئی ہوں ایک کنٹری کا. تو جب آپ چیزوں کو خود نالج جب آپ خود لیتے ہیں پرسنلی، تو پھر ہی آپ میں اس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے، اور پھر ہی آپ اتنے پروفیشنل ہوتے ہیں. جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ گائیڈ کریں، ٹھیک ہے، ڈیفینیٹلی گائیڈ لائن ضروری ہے، بٹ وین یو یوز ٹو گائیڈ یور سیلف بائی یور اون ایفرٹس، تو اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ بڑا زیادہ اوسم ہوتا ہے. سو اینڈ پہ اسی بات کے ساتھ ایک بار پھر کہ تھینک یو سو مچ ہمارے آج کے اس ایونٹ کو پر رونق بنانے کے لیے، اپنی پریزنس سے، اور اسپیشلی ٹائم مینیج کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیرا ٹو ایوری ون. تھینک یو ڈاکٹر صوبیہ. اب میں ریکویسٹ کروں گا لائن بشارت صاحب سے کہ وہ آئیں اور ڈائز پہ اور اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں، وہ کب سے لیو لائنس ممبر ہیں اور لیوز کی جرنی انہوں نے کب سے اسٹارٹ کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے پاک نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. میرے بہت ہی قابل احترام مہمان گرامی جناب گوہر صاحب، آصف صاحب، صوبیہ، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ ایسے کسی ایونٹ پہ جانا جہاں پہ ینگ جنریشن یا جن لوگوں کو آگے بہت ساری چیزوں کو سنبھالنا ہے وہ جہاں پہ موجود ہوتے ہیں. آج لائنس کلب کے حوالے سے، لیو کلب کے حوالے سے، اور جس طریقے سے شارٹ ٹائم میں لائنس گوجرانوالہ سٹی نے اور لیو کلب نے جس طرح سے اپنی پروگرس شو کی، وہ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں. بڑی ایفرٹس ہیں جناب عاطف ربانی صاحب کی، جناب گوہر صاحب کی اور صوبیہ کی، کہ انہوں نے جس طرح سے ٹیم پوری کو آرگنائز کیا اور لے کے آگے چلے، اور جس مقصد کے لیے چلے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑی حد تک یہ کامیاب ہوئے. اور عاطف کو میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں کہ ان کی بڑی اسٹرگل ہے، بڑی ہر وقت ایکٹیو رہتے ہیں لائنس کے حوالے سے. جس دیوار پہ کچھ نہیں لکھا ہوتا یہ ادھر لائنس لکھاتے ہیں. تو بہرحال یہ ان کی ایفرٹس ہیں، یہ ان کی دلچسپی ہے لائنس کلب کے ساتھ.
میں جب ایسے کسی پروگرامز میں جہاں پہ لائنز لیوز ہوں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، کیونکہ میری بہت سی یادیں، بہت سی اٹیچمنٹس لیوز کے ساتھ، لائنز کے ساتھ رہیں، اور میں شاید ان لائنز کو بھی جانتا ہوں جو کہ گوجرانوالہ کے پرانے لائنز تھے، اور جن کے نام کے ساتھ لائنز لگتا تھا تو پتہ چلتا تھا گوجرانوالہ کی پہچان تھے وہ لوگ، اور آج بھی وہ لوگ یہاں پہ موجود ہیں، لائنز میں بھی ہیں، لیکن یہ اب اگلی جنریشن تک یہ منتقل ہو چکا، نئے لائنز آ گئے، نئے لیوز آ گئے، تو ہماری بڑی توقعات ہیں ان سے کہ آنے والے وقت میں یہ بہت کام کریں گے اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کا نام روشن کرنے کے لیے۔ انہوں نے مجھے بلایا کہ میں پرانا لائنز ہوں، تو بچے ایک چھوٹا سا جوک مجھے یاد آ گیا۔ وہ ایک لائن جو شعر تھا اس کی شادی تھی، تو شادی میں بڑی گہما گہمی تھی، ایک چوہا بڑا ڈانس کر رہا تھا، ٹوسٹ کر رہا تھا، کبھی آگے کبھی پیچھے، بڑا خوش تھا۔ وہ کسی نے چوہے کو کھڑا کر کے پوچھا، اچھا یار یہ بتا کہ شیر کی شادی ہے، تجھے اتنی خوشی کیسے ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی ہے اپنا۔ کہتا ہے تو چوہا وہ شیر، بھائی کیسے ہو گیا؟ کہتا ہے ہاں جب میری شادی نہیں ہوئی تھی میں بھی شیر ہی تھا۔ تو میرا خیال ہے ہم اب اس کیفیت سے گزر چکے ہیں، ہمیں بھی چوہا ہی سمجھیے آپ۔ بہرحال لیکن زندگی کی جو ایفرٹس، میں یہ بتانا چاہوں گا اس نوجوان نسل کو اور آپ لوگوں کو بھی، لائنز کو بھی اور لیوز کو بھی، کہ آپ کی زندگی میں یہ جو ایفرٹس ہوتی ہیں یہ لگتا ہے، لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ وقت کا ضیاع ہے یا کچھ ہے، ویسٹیج آف ٹائم ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویسٹیج آف ٹائم نہیں ہے۔ میری شروع سے، میں اپنی زندگی کے حوالے سے بات کرتا ہوں، میری شروع سے ایسی ایکٹیویٹیز، جب میں اسکول میں تھا، پھر کالج میں گیا، پھر یونیورسٹی میں، جس پلیٹ فارم پہ میں رہا، میں ہمیشہ ایسی سوشل کلچرل ایکٹیویٹیز میں انوالو رہا۔ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس کے بینیفٹس کیا ہیں۔ اب آپ لیو کلب میں ہیں، میں نے بھی لیو کلب جوائن کیا، لیکن پھر اس کے بعد میں ایک روٹری انٹرنیشنل ہے، اس کا ایک روٹریکٹ کلب ہوتا تھا، اس کو جوائن کیا۔ اس کے لیے میں نے بڑی ایفرٹس کی، میں اس کا ڈسٹرکٹ ریپریزنٹیٹیو بھی رہا۔ مجھے مطلب میں ان سب چیزوں کو اسٹیپ وائز سمجھ بھی سکتا ہوں، جان بھی سکتا ہوں، اور اس کی افادیت بھی آپ کو بتا سکتا ہوں۔ اور اس کے بعد ہم نے اس روٹریکٹ کلب سے کے پلیٹ فارم سے ہم نے بڑے بڑے پروگرامز کیے۔ مجھے اتفاق ہوا روٹریکٹ کی ایک انٹرنیشنل کانفرنس کلکتہ میں تھی، مجھے وہاں بھی جانے کا موقع ملا تو اپنے کلب کی طرف سے۔ تو اس کے علاوہ جب میں روٹری میں آیا تو میرے ظاہر ہے جب آپ ایک چھوٹی آرگنائزیشن سے بڑی آرگنائزیشن میں جاتے ہو تو آپ کے لیے اپرچونیٹیز زیادہ ہوتی ہیں آپ کے کام کرنے کی، کیونکہ ٹریننگ ہو چکی ہوتی ہے اور اس ٹریننگ کو لے کے آپ آگے چلتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں یہ والی لیو کی ٹریننگ نہیں ہوگی تو آپ لائن بن کے شاید اتنے کامیاب لائن نہ بن سکیں۔ تو روٹری کلب میں میں آج بھی ہوں، اس کے لیے بھی کام کرتا ہوں۔ تو روٹری کلب کے پلیٹ فارم سے مجھے ڈفرینٹ نیشنل انٹرنیشنل لیول کے پروگرامز میں جانے کا موقع ملا۔ میں نے 2 جو انٹرنیشنل کانفرنسز تھی تھائی لینڈ میں اٹینڈ کی۔ میں نے ایک انٹرنیشنل ہمارا کنونشن تھا ملیشیا میں، ملیشیا کے ایک بہت خوبصورت جزیرہ تھا، کوٹا کینا بالو اس کا نام تھا، وہاں پہ ہم گئے، ہم نے وہ اٹینڈ کیا۔ اس کے بعد میں ایک کنونشن کے لیے سیول میں کوریا میں گیا، میں نے وہ اٹینڈ کیا۔ میں صرف آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب آپ ایک پلیٹ فارم کو جوائن کرتے ہیں، آپ جو اس میں محنت کرتے ہیں اس کا صلہ آپ کو ملتا ہے، ان ایفرٹس وہ آپ کو پے کرتی ہیں۔ گو کہ یہ آرگنائزیشن لائنز ہو یا روٹری ہو، ان کا پیٹرن ایک ہی ہے، اور یہ یوتھ کو انکریج کرتے ہیں، لیڈرشپ انہی میں سے چنتے ہیں، انہی کو لے کے آگے آتے ہیں۔ اور میں کوریا کے سیول کا بہت بڑا کنونشن تھا، اس میں تقریباً مور دین 50,000 ممبرس جو تھے ان کا گیٹ ٹوگیدر تھا، اور اس میں میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں
کہ آپ کو کیسی کیسی اپرچونیٹیز ملتی ہیں, کن کن لوگوں سے ملنا آپ کا, جن تک آپ سوچ نہیں سکتے, آپ کے تصور میں بھی نہیں ہوتے, اور آپ ان سے جا ملتے ہیں. ہمارا جو ادھر ایک فائنل ادھر فنکشن تھا, اس میں کوریا کے جو پرائم منسٹر تھے وہ چیف گیسٹ تھے, سری لنکا کے پرائم منسٹر اس میں تھے, سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشن اس میں تھے. مطلب اس لیول کے لوگوں تک آپ کی رسائی ہوتی ہے. یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے, جب آپ چلتے جاتے ہیں آپ کا پلیٹ فارم سے آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں, آپ کا نام بھی بنتا ہے, آپ کے سوشل کانٹیکٹس بھی بنتے ہیں, آپ کے بزنس کانٹیکٹس بھی بنتے ہیں. آپ جس فیلڈ میں بھی جائیں اس فیلڈ کے لوگ اس میں آپ کو ملتے ہیں. تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اپنے شہر میں. عاطف روحانی کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اتنا انیشیٹو لیا, اس کلب کو ادھر آرگنائز کیا. اور پہلے چھوٹا سا کلب تھا, اب یہ بڑھتے 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 اس کا سلسلہ کافی آگے بڑھ چکا ہے. اور میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں. میری کہیں بھی ضرورت پڑے, بلکہ میں عاطف کو ابھی بھی کہہ رہا تھا, یہ انٹروڈیوس کروا رہے تھے مجھے ان کے ساتھ کہ یہ لیو کلب جو ہے یہ بشارت صاحب نے جو ہے نا یہ ادھر انٹروڈیوس کروایا تھا. صوبیہ کو بھی میں نے انٹروڈیوس کروایا تھا. تو میں نے یہ کہا تھا کہ صرف لیو کو نہیں, لائنس کو بھی میں نے انٹروڈیوس کروایا تھا. تو میرے عاطف کے ساتھ بہت پیار ہے, ان سب لوگوں کے ساتھ, غور صاحب, آصف صاحب. تو ہم اس پلیٹ فارم کے علاوہ بھی ہم ملتے رہتے ہیں, ہماری باتیں گفتگو کا سلسلہ یہ رہتا ہے. میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ اس پلیٹ فارم پہ دل جمی کے ساتھ اور اپنے آنے والے وقت کو سامنے ٹارگٹ رکھ کے جو آپ کی فیلڈ ہے, جہاں پہ بھی آپ جانا چاہتے ہیں, ان تعلقات کو بڑھائیے گا اور ایک نیک نامی کے ساتھ ایک کلب کے پلیٹ فارم سے آپ آگے بڑھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. ماشاءاللہ, تھینک یو سو مچ لائن بشارت صاحب, آپ نے بہت اچھا گائیڈ کیا, ہمیں اپنی ایکسپیرینس اپنا شیئر کیا. تو اب میں لائن آصف صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ڈائز پہ آئیں اور اپنی ایکسپیرینس بھی شیئر کریں ہم سے, اپنی جرنی کا بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی نیم از شیخ محمد آصف, لائن شیخ محمد آصف. یہ گجرانوالہ میں اس وقت 5 لائن کلب ہیں. ہمارا کلب یعنی کہ سمجھے سیکنڈ, اس کے پہلا تھا گجرانوالہ لائن کلب, اس کے بعد گجرانوالہ ایگزیکٹو لائن کلب. تو اس 97 میں ہمارا گجرانوالہ ایگزیکٹو کلب ہوا تھا. تو آپ لوگوں کو میں نے دیکھ کے, لیو کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے. جس طرح بشارت صاحب نے بتایا کہ میں روٹرک میں تھا, تو میں بھی روٹرک میں تھا. ان کے کلب, یہ ہمارے پریزیڈنٹ تھے, ہم ان کے ساتھی تھے. تو اس وقت ہم نے بہت سیکھا. اور اس کے بعد 97 میں ہمارا گجرات ایکٹیو لائن کلب بن گیا. جو میاں دریس صاحب ہیں جو انٹرنیشنل ڈائریکٹر, انہوں نے کہا. تو اب پریکٹیکل لائف میں اور بہت سارے کام کر رہے ہیں. یہ کلاتھ مارکیٹ بورڈ ہے, ان کے پریزیڈنٹ کا میں ایڈوائزر ہوں. وہاں میں آپ کو تفصیل تو نہیں بتاتا, لیکن تھوڑا سا بتاتا ہوں. وہاں سوائے اتوار کے اور جمعے کے روز کھانا دیتے ہیں مزدوروں کو, پلے داروں کو. ہم نے 200 بندے سے شروع کیا تھا, تو وہ باہر سے بھی لوگ آنا شروع ہو گئے. اب یہ 500 بندے ہیں روز کھانا کھاتے ہیں. اور پہلے لوگوں نے کہا یار ہم نے تو مارکیٹ کے لیے شروع کیا تھا. تو پریزیڈنٹ نے کہا نہیں, 1000 بندہ بھی آ جائے میرے پاس نا, پتہ نہیں کہاں سے فون آ رہے ہیں کہ یار میرا حصہ ڈالو. کھانا کھلانا ایک بہت بڑا نیکی ہے, سنت ہے. اب پھر انہوں نے رمضان میں راشن بھی بانٹا 50 بندوں کو. اور اب ایک نیا پیکج انہوں نے رکھا ہے کہ مزدوروں, پلے داروں کی نا 2 ہر مہینے قرآن ہوگا, جن کی بچیوں کی شادی ہوگی, اس کو 50,000 روپے کھانا دیا جائے گا. ہاں جی. اس کے علاوہ یہ ہمارا وہ الخدمت فاؤنڈیشن ہے, وہ یہ لائن کے الگ میں آپ کو بتا رہا ہوں. الخدمت فاؤنڈیشن آپ کو پتہ ہوگا, یہ جماعت اسلامی کا ایک ادارہ ہے. یہ پورے ملک میں کام کر رہا ہے. یہاں گجرانوالہ میں ڈی سی کالونی کے سامنے ایک یتیم خانہ بنایا ہوا ہے, اس کا نام ہے گوش. وہاں اس وقت 100 بچہ ہے, اور انہوں نے پروگرام ہے 300 بچے کا. 100 بچہ ہے تو ایک بچے کا تقریباً سمجھ لیں 5000 مہینے کا یعنی کہ نا ڈونیشن ہے, وہ لوگ دیتے ہیں. کئی لوگوں نے تو پتہ نہیں سال کا پیسے دے دیتے ہیں. اچھا یہ چیزیں میں آپ کو ویسے گنا رہا ہوں, بتائیے کہ آپ ابھی لو ہیں, ابھی آپ سیکھ رہے ہیں, تو یہ خدمت خلق آپ کریں. یہ انشاءاللہ آپ کو نا دنیا میں بھی کام پہ آئے گا, اور آخرت میں بھی انشاءاللہ نا اللہ تعالیٰ جزا دے گا. اللہ حافظ. بہت شکریہ لائن آصف صاحب.
اب اسٹیپ بائی اسٹیپ ایجنڈے کو دیکھتے ہوئے میں لیوازم کے حوالے سے آپ کو اور دوسرا جو ہم نے سال میں پروجیکٹس کیے اس حوالے سے بتاؤں گا. ہم اپریل 2022 سے ہمارا کلب چارٹر ہوا. اس کے بعد ہم نے اپنے پروجیکٹس وغیرہ سٹارٹ کرنے شروع کیے, انسانیت کے لیے کام کرنا شروع کیا, اور جس میں سٹارٹنگ پہ تو ہم نے میڈیکل کیمپس وغیرہ ارینج کیے ہاسپٹل میں, کیونکہ نارملی لوگ نہیں اس کو افورڈ کر سکتے ڈاکٹر کی فیسز کو. تو ہم ایک دن ڈیسائیڈ رکھ لیتے ہیں کہ اس دن جو ہے لوگوں کے فری چیک اپ کیے جائیں گے, ایون فری میڈیسنز وغیرہ بھی ہم نے دی. اس کے بعد پھر ہم نے فوڈ فار ہنگر پہ بہت کام کیا. میری ٹیم لیو وہی ساتھ ہوتے ہیں, لیو بلال ہیں, ڈاکٹر صوبیہ کا اسپیشلی جو ہے بہت اہم کردار رہا پروجیکٹس کرنے میں. تو اس کے علاوہ ہم نے یہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے بچوں کے ساتھ بھی ہم نے ایک دن پیزا پارٹی رکھی. تو اس طرح ہم لوگوں کے ساتھ بھی خوشیاں بانٹتے ہیں جو ان چیزوں کو نہیں مطلب افورڈ کر سکتے. تو انسانیت کے لیے بس کام کر رہے ہیں ہم. تو اس کے علاوہ لیو کلب کا جو جتنے بھی پروجیکٹس ہیں اس میں لوگ راشن کے حوالے سے ہم کر رہے ہیں پروجیکٹ. اس کے علاوہ بچوں کی فیسز کے حوالے سے ہم سب ممبرس ہیں کلیکشن کرتے ہیں, فنڈز وغیرہ جنریٹ کرتے ہیں, اور ان فنڈز کو جو ہے ہم دیکھ کے تو کوئی ہر منتھ جو ہے کوئی نئے کوئی پروجیکٹ کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ میں ایڈریس کے لیے لائن گوہر پرویز صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ ڈائس پہ آئیں اور ایڈریس دیں. بہت شکریہ جی عبداللہ, آپ نے بڑے شارٹ نوٹس میں یہ میٹنگ ارینج کی. ہمارے ایک دو دوست کہتے ہیں کہ جی آپ ایک دن پہلے اگر اطلاع کر دیا کریں تو ہم پریپیئر ہو کے آتے ہیں. تو آپ سب لوگوں کا آنے کا شکریہ جی. اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس دنیا میں کسی نہ کسی مقصد سے بھیجا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم کامیاب نہیں, جبکہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اتنا کامیاب نوازا ہے کہ اگر ہم اپنے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھنا شروع کریں تو پتہ لگے گا کہ ہم سے بڑھ کے شاید ہی کوئی دنیا میں اتنا خوش نصیب ہو جس کے پاس اتنی خوبصورت آنکھیں ہوں, ہاتھ ہوں, سوچ ہو, اور آنکھیں سے دیکھ کے آپ اپنی وہ ساری خوبصورتی جو دیکھ سکتے ہوں. اللہ رب العزت نے ہمیں جو کلمہ دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی کا جو طریقہ ہے اس دنیا میں اس کا وعدہ کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ سرو دا ہیومینٹی. تو میں نے لائنزم کو اس لیے جوائن کیا کہ جو پرپس ہے اس دنیا میں میرے آنے کا وہ ہے کہ انسانیتی خدمت کرنا. جیسے جیسے میں اس سفر کو طے کر رہا ہوں, آگے بڑھتا جا رہا ہوں, لوگ ساتھ ملتے جا رہے ہیں. بشارے صاحب نے بات کی انٹرنیشنل ٹریولز کی. انٹرنیشنل ٹریولز ایک طرف ہم ملک کے اندر کی بات کرتے ہیں. ہمارے ایک پاس ڈسٹرکٹ گورنر بتا رہے تھے, وہ ڈی جی بنے تھے, یعنی ڈسٹرکٹ گورنر بنے تھے تقریباً 2003-04 میں, اور ہمیں وہ یہ بات بتا رہے تھے 2023 جنوری کے اندر کہ ڈیرہ غازی خان کے اندر ان کا جو استقبال ہوا, کہتے جی آج تک میری 60 سال کی زندگی میں نے ایسا استقبال نہیں دیکھا جو ڈیرہ غازی خان کے لائنز نے ایک اپنے ڈسٹرکٹ گورنر کا ویلکم کیا. تو لائنزم کے اندر ایک دوسرے کا احساس اور پھر یہ سوچنا کہ پوری دنیا کے اندر جتنے لائنز ہیں, جب آپ ان کو اپنی آئی ڈی بتاتے ہیں کہ میں میری لیو کی یہ آئی ڈی ہے یا لائن کی یہ آئی ڈی ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے شہر میں آئیں, ہمارے ملک میں آئیں, ہمارے ادارے میں آئیں, ہم جو میکسیمم آپ کے لیے کر سکتے ہیں وہ کریں گے. ابھی ہم اس آج کے جو ایجنڈا ہے جو جس میٹنگ کے لیے اکٹھے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اس شہر کے اندر سے لیوز اکٹھے کر سکیں. عبداللہ, ڈاکٹر صوبیہ اور لیوز جو یہاں پہ موجود ہیں, جو اپنے آپ کو نیو لیوز یا اولڈ لیوز کہہ رہے ہیں, ان سب کے لیے یہ ٹاسک ہے کہ وہ آگے سے اپنی اس لیو شپ کو آگے پھیلانا شروع کریں, یعنی کہ دوسرے دوستوں کو بتانا شروع کریں, اور اس کے بینیفٹس کیا ہیں ان کو ڈسکس کرنا شروع کریں. بینیفٹ کسی بھی چیز کے تب پتہ لگیں گے جب آپ اس کے اندر انوالو ہوں گے. تو میں آپ سب دوستوں سے یہ درخواست کروں گا کہ جب بھی آپ, جیسے ڈاکٹر آصف ہمارے لائن آصف صاحب نے کہا کہ وہ یہ پروجیکٹس کر رہے ہیں, تو آصف صاحب جب بھی آپ پروجیکٹ کریں جو لائنز نہیں ہیں ان کو انوائٹ کریں. اس سے کیا ہوگا کہ وہ دیکھیں گے کہ آپ کیسے پروجیکٹ کرتے ہیں. سر لیو جو آپ نے پروجیکٹ بتایا اس کے اندر آپ ان نان لیوز کو بلائیں, پروجیکٹ کے اندر ان سے انیشیٹو لیں, اور جب وہ خود سے یہ کہیں کہ جی ہم بھی ممبر بننا چاہتے ہیں تب ان کو انڈکٹ کیا جائے.
تو ویلکم اگین اینڈ تھینک یو فار ایوری تھنگ عبداللہ اینڈ ڈاکٹر صوبیہ. میں خواہش کرتا ہوں کہ جی ایسی میٹنگس ہر ہفتے ہر مہینے اور سالہ سال یہ چلتا رہے, ہم یہاں ہوں نہ ہوں, یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے. تھینک یو سو مچ لائن گوہر صاحب. یہ ہمارے زون چیئر پرسن ہیں لائن گوہر صاحب, گوجرانوالا یونائٹڈ لائن کلب سے ان کا تعلق ہے. تو اب میں ہمارے اسپانسرنگ لائن ہے لائن عاطف ربانی صاحب, ان سے ہی ہم نے شروع کیا اپنا لیو کلب. تو میں دعوت دینا چاہوں گا ان کو کہ آئیں اور اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں اور بتائیں لائنزم کے حوالے سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اپنے زون چیئر پرسن لائن گوہر پرویز صاحب کا کہ جنہوں نے آج یہ خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا اور آج ہمیں لائنز اور لیوز کو آپس میں ملایا, ہم بیٹھے اور یہاں پہ ملنے کا موقع ملا, بات کرنے کا موقع ملا. تو اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ ایئر کا جو پلان ہے ہم نے اس پہ بھی ڈسکس کرنا تھا آج اس جب میٹنگ ختم ہوگی تو بیٹھ کے. اس میں کچھ چیزوں کو تھوڑا سا میں بتانا چاہوں گا کہ لیوازم یا لائنزم کے اوپر تو ہمارے سینئرز نے بات کر دی. اسپیشلی بشارت صاحب نے بڑا اچھے طریقے سے آپ کو بریف کیا کہ جب وہ لیو تھے اور لائن تھے. پھر شیخ آصف صاحب نے آپ کو بتایا, لیکن شیخ آصف صاحب نے ایک بات ابھی آپ کو نہیں بتائی, وہ مجھے میرے کان میں بتا رہے تھے کہ ابھی ان کو رزلٹ ملا, ان کا بیٹا ڈاکٹر کی ڈگریز کو مل گئی ہے. تو ان کے لیے بہت بہت مبارک ہو ہماری سب کی طرف سے. تو ان کو بہت بہت مبارک ہو جی, ہمیں بڑی خوشی ہے. تو جیسے گوہر صاحب نے بھی کہا کہ آپ پروجیکٹ کرتے ہیں تو ہمیں بتایا کریں. تو میں نے ابھی ریکویسٹ کی ہے آصف صاحب کو کہ اپنے پروجیکٹ کے اوپر ہمارا ایک وزٹ رکھیں لیوز کا. تو انہوں نے کہا جی ضرور, ابھی نیکسٹ ویک یا اس سے نیکسٹ ویک کے اندر ہم ایک پروگرام کریں گے جو ان کے پروجیکٹ کے اوپر ہوگا. ہم سب جائیں گے, ہم دیکھیں گے کہ ہمارے جو سینئر لائن ہے وہ کیسے کام کر رہے ہیں, کیسے اپنا سروس ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. ہم بھی اس کو دیکھیں گے, ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم اس طرح کا کام کریں. چونکہ ابھی ہم نئے ہیں لائنزم میں تو ہم تو نہیں کہیں گے, لیکن لیوازم میں نئے ہیں, نیو کلب بنا ہے. ڈاکٹر صوبیہ کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک بڑا اچھا گلدستہ دیا جو نوجوانوں کا ہے, اور ان میں سیکھنے کی بھی جو سی کریج ہے, وہ سیکھنا بھی چاہتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور یہی چیز ہے کہ ہمارے صرف شہر میں نہیں لیوازم کا پتہ لگا, پورے ڈسٹرکٹ میں پتہ لگا ہے. اور الحمدللہ ایک اور خوشخبری میں بتاتا ہوں جی کہ ہمارا جو نیا ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ آ رہا ہے نا, وہ گوجرانوالا سے آ رہا ہے, وہ ہے لیو عبداللہ. اس کے لیے بھی بڑی بھرپور کلیپنگ ہونی چاہیے. اس نے جس محنت کے ساتھ کام کیا ہے, جس طرح آگے ہو کر ان لوگوں کو بتایا ہے کہ گوجرانوالا پہلوانوں کا شہر نہیں ہے, یہاں کے بچے بھی بڑے جون سے ہیں وہ ہونہار ہیں اور آگے بڑھنے کا جذبہ رکھتے ہیں. تو آج دیکھ لیں کہ اس نے خود ہی یہ پروگرام سارا شارٹ ٹائم پہ آرگنائز کیا ہے, اور ایجنڈا تیار کیا ہے, اسکیم تیار کی ہے, آپ کو سب سے پہلے ویلکم کی ہے. تو یہاں پر آگے وہ کھڑا ہوا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیزرو کرتا تھا. آگے آج آپ اس کو سپورٹ کریں, کل یہ آپ کو سپورٹ کرے گا. ہمیشہ یہ دیکھا کریں کہ جو آپ سے کوئی سینئر ایک سٹیپ اوپر جاتا ہے نا, تو نیچے ایک سٹیپ کی سپیس خالی ہوتی ہے, وہ آپ کے لیے ہوتی ہے. تو اسی طرح اپنے سینئر کو سپورٹ کرتے رہیں. اگر سینئر کو سپورٹ کرتے رہیں گے تو اسی طرح آپ کی جو کیو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی رہے گی. اگر ہم پہلے ہی سینئر کی ٹانگ کھینچ لیں گے کہ یہ نہ بھی بنے, یہ نہ بنے, اگر وہ نہیں بنے گا تو آپ بھی کہیں اس پوسٹ پہ نہیں پہنچ سکتے. تو تھوڑا سا سینئرز کو سپورٹ کریں, اپنے بھائی کو سپورٹ کریں, اپنے کلب کو سپورٹ کریں, اپنے گوجرانوالا کو سپورٹ کریں. جیسے یہ سروس ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, مجھے کوئی لیو بتا سکتا ہے کہ کبھی اس نے ایسے سروس ایکٹیویٹیز کی ہوں, کبھی بھی اس نے کسی میڈیکل کیمپ کو لگایا ہو, آرگنائز کیا ہو؟ لیو یا لائنز کلب کا فائدہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کہیں میٹنگ کرتے ہیں نا, ہم وہاں سے ثواب لے کر اٹھتے ہیں. کیوں کہ ہم پروگرام بناتے ہیں کہ ہم نے کوئی اچھا کام کرنا ہے, ہم نے کسی کو کھانا کھلانا ہے, ہم نے کسی کی تیمارداری کرنی ہے, ہم نے کسی کے لیے سرو کرنا ہے, کسی کو میڈیسن لے کر دینی ہے, چاہے چھوٹے پیمانے پہ ہے, لیکن کرتے تو ہیں. ابھی آپ یہ میڈم ارم لیو ہیں, یہ آپ کو بتا رہی تھی نیو ہیں, لیکن یہ چارٹر ہیں. اب ان کا میں بتاتا ہوں
کہ یہ جتنے بھی آپ کے شہر کے اندر صحت کارڈ بن رہے ہیں اس کو یہ بنا رہی ہیں, یہ جاری کر رہی ہیں, اور جہاں پہ ذرا مشکلات ہوتی ہیں تو ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں, یہ ان کے لیے کام بھی کرتی ہیں اور اپنے گھر میں بھی کیمپ لگا رہی ہیں, اور یہاں پہ جب کیمپ ہوتا ہے تو وہاں پہ اپنے گاؤں سے لوگوں کو لے کر آتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ لیو کلب سے پہلے کبھی انہوں نے ایسا سوچا بھی نہیں ہوگا, تو ان کے لیے بھی بڑی بھرپور کلیپنگ ہونی چاہیے کہ آج یہ بیٹھی ہوئی ہیں. ان کا حالانکہ گاؤں کافی دور ہے لیکن وہ آ جائیں ہیں اسپیشل اسی لیے. تو یہ جو جذبہ ہے نا ہمیں آگے لے کر جانا چاہیے. ہمارے شہر کے اوپر پہلوانوں والا جو دبا ہے نا اس سے ہم نے اتارنا ہے. ہم نے اپنے شہر کے لیے کام کرنا ہے, اپنی کمیونٹی کے لیے کام کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ زیادہ ہم ٹائم نہیں لیں گے, ایک اور اناؤنسمنٹ ہے کیونکہ ایجنڈے میں تھی, تو میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ مجھے عبداللہ بلائے, میں اس کے لیے آپ کی بھرپور تعلیوں میں لیو کلب کی ان کی طرف سے بھی, اور جو ہمارے سیکٹری تھے اس کے لیے ایک اناؤنسمنٹ ہے کہ جو ہمارا جو نیکسٹ ایئر ہے اس کے جو نئے پریزیڈنٹ ہوں گے لیو کلب کے لیے وہ ہے ہمارے لیو وحید. ان کے لیے بہت سی کلیپنگ ہو جی. اور ہم امید کرتے ہیں جی جیسے ڈاکٹر صوبیہ نے کام کیا ہے تو وہ جو کام انہوں نے کیا آپ نے اس سے بڑھ کر کرنا ہے. وہ اس لیے نہیں میں کہوں گا کہ ڈاکٹر صوبیہ نے کام کیا ہے, میں اس لیے آپ کو کہوں گا کہ ایک مرد جو سا ہوتا ہے اس کو بڑی سی آزادیاں ہوتی ہیں باہر آنے جانے کی, اس لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں. آپ نے کام کرنا ہے, اپنے لیوز کو ساتھ لے کر چلنا ہے, اور امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے شہر کا نام آگے روشن کریں گے, اور یہ اس ٹیم کو آپ نے بڑھانا ہے. تو میں آپ کو پھر مبارکباد دیتا ہوں, اور آپ نے ہمیشہ جہاں پہ بھی کبھی ضرورت ہو, آپ کے سینئر لائن گوہر پرویز صاحب موجود ہیں, ان کے ساتھ آپ نے ہر وقت رابطے میں رہنا ہے. آپ کو کہیں کسی قسم کی ضرورت پیش آئے, لائن آصف صاحب ہمارے پاس سینئر ہیں, آپ ان سے رابطہ کریں, آپ میرے ساتھ رابطہ کریں. اور ایک چیز چھوٹی سی میں ریکویسٹ کروں گا جاتے جاتے اپنی بات کو اختتام کرنے سے پہلے, ایک ریکویسٹ ہمارے بڑے ہی سینئر ہمارے اینکر بشارت صاحب جو لائنز میں بھی کام کیا, لیوز میں بھی کام کیا, اس کے بعد روٹری کلب میں بھی کام کیا, میں کہوں گا جی آپ ہمارے بچوں کو جو فن ہے نا اسپیچ کرنے کا جو آپ کا ہے وہ ان کو ٹرانسفر کریں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کوئی بھی لیو ممبر کسی بھی جگہ پہ ان کو کھڑا کر دیا جائے, ان کو بولنا آ جائے. یقین کریں لائنز کلب جوائن کرنے سے پہلے میں کبھی بولتا ہی نہیں تھا, سمجھ ہی نہیں تھی آتی کہ ڈائس پہ جا کے گئے بات کیا کریں گے. اب مائک پاس ہونا ہمارا چھوڑنے کو دل نہیں کرتا, لیکن ٹائم کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. لیڈرشپ ایجنسی ہے اور جو ٹریننگ ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ ٹو دی پوائنٹ بات کریں, اپنے ٹائم کے اوپر بات کریں, پروگرام کو ٹائم پر سٹارٹ کریں, پروگرام کو ٹائم پہ ختم کریں. یہ چیزیں جو سی ہیں نا ہمارے اندر آنی چاہیے. ٹریننگ کا یہ سب سے بڑا حصہ ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے سیکٹری لیو عبداللہ کا, آپ نے مجھے آج موقع دیا اور میں سب کا بھی شکر گزار ہوں. آپ سے امید بھی کرتا ہوں آنے والے دنوں میں ہم اسی طرح پھر ملیں گے کسی اچھے پروگرام میں. تھینک یو سو مچ لائن عاطف ربانی. یہ ہمارے اسپانسرنگ لائن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے گائیڈنگ لائن لیو بھی ہیں. انہوں نے شروع سے ہمیں لیوازم کے حوالے سے گائیڈ کیا کہ ایسے پروجیکٹس کرنے ہیں, ایسے اپنے میٹنگ کنڈکٹ کرنی ہے, اس طرح اپنے ایجنڈا پریپیئر کرنا ہے, اور شروع سے یہ سب بتا رہے ہیں. اور ایجنڈے کے اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھیں تو ہمارے اسپیشل چیف گیسٹ تھے ارشد راؤ صاحب, وہ آج آئے نہیں, ایبسینٹ ہیں, تو اس کے لیے میں لائن کو دعوت دوں گا. تو وہی نذیر کو ووٹ آف تھینکس کے لیے دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور شکریہ ادا کریں اپنے مہمانوں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں, اسپیشلی سر کا اور جتنے ہمارے آنریبل گیسٹ ہیں, میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ وہ آئے. اور میں ان سب لیڈرز کا اور سب جو ہمارے ممبرز ہیں اور ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کی اس لیو کلب میں ایز اے پریزیڈنٹ کے طور پہ ذمہ داری کو سنبھالوں. اور اسپیشلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں جب اس فیلڈ میں آیا تھا مجھے نہیں تھا پتہ کہ یہ کیا فیلڈ ہے. تو مجھے عبداللہ نے بتایا کہ یار ہم نا انسانیت پہ خرچ کرتے ہیں, ہم صرف دکھاوا نہیں ہے, ہم صرف اور صرف اللہ کی راہ کے لیے, اللہ کو پانے کے لیے ہم یہ سب جو بھی ہم کرتے ہیں, جو بھی پروجیکٹ کرتے ہیں
تو میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ میں ڈاکٹر صاحبہ کی طرح تو نہیں کر سکتا وہ کام، لیکن جتنا بھی میرے سے ہو سکا میں کوشش کروں گا کہ میں زیادہ سے زیادہ بہتر کروں. شکریہ آپ سب کا. ایک میں پن لایا ہوں پریزنٹ کے لیے، نیو پریزنٹ جی ٹھیک ہے. کی پن ہے جو گولڈ پلیٹڈ ہے، یہ بھائی صاحب کے لیے. تھینک یو لائن عاطف ربانی. اب میں ورڈ آف تھینکس کے لیے لیو ڈاکٹر صوبیہ کا ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ڈائس میں ہیں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ عبداللہ ایک بار پھر سے مجھے وہاں ڈائس پہ آنے کا موقع دینے کے لیے. پہلے وارم ویلکم تھا، تو اب تھینکس آپ سب کا کرنا ہے. تو میری طرف سے ایک بار پھر سب کو بہت بہت زیادہ شکریہ کہ آپ سب نے ٹائم جو ہے وہ ارینج کیا. موسٹلی بہت ساری جو چیزیں ہیں لائنز اینڈ لیوز کے حوالے سے وہ ہمارے سینئرز گائیڈ کر چکے ہیں. اس کے علاوہ جو نون لیوز ہیں، اگر کوئی بھی ان کو پھر بھی کوئی کویشچن ہو تو وہ میرے سے بھی پوچھ سکتے ہیں، عبداللہ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے. وہ ایجنڈا کے اوپر ہماری کانٹیکٹ نمبر بھی مینشن ہے، تو ہم آپ کو ضرور اس حوالے سے گائیڈ کریں گے. اور میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات مجھے یاد آ رہی ہے تو میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہم لوگ چونکہ یوتھ ہیں تو نیکسٹ ڈیفینیٹلی ہم لوگ اپرچونیٹیز، ٹھیک ہے، لائک اپرچونیٹیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے اپرچونیٹیز کہاں ہیں. بلیو می 110%، جیسے سر بشارت میں نے بولا الاٹ مینی اپرچونیٹیز. جب میں نے اس کو جوائن کیا تھا تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے، مطلب میں جس کو بھی کہتی ہوں جو بھی مجھ تک آتا ہے، سب سے پہلا سوال یہ ہم لیو کو کیوں جوائن کریں. یہ ہمیں جاب مل رہی ہے، ہم ارن کریں گے تو ہمیں کیا اس میں ملے گا، مطلب بینیفٹ کیا ہے. تو میں کوئی بھی چیز جو ہے اس کا بینیفٹ جب تک ہم DPT کی ڈگری کمپلیٹ نہیں کر لیتے ہم ہاسپٹل میں جوائن نہیں کر سکتے. اور DPT کی ڈگری میں 5 سال لگتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے کسی آرگنائزیشن کو جب کوئی آپ سے کہہ رہا ہے نا کہ اٹس اے بینیفٹ، اس کے بینیفٹس ہیں، تو آپ اس کو خود سرچ کرو، اس کو دیکھو کہ واقعی اس کے بینیفٹ ہیں، اور پھر ایک مستقل مزاجی کے ساتھ اس چیز کو اختیار کر لو. کہ پھر یہ دائیں بائیں مت سوچو کہ اس میں تو یہ تو فضول ہے، فضول ٹائم ہم نکال رہے ہیں. وہ کچھ بھی فضول نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ کو خود پہ اعتماد ہے اور آپ کو اس بات کا آپ کو صحیح اور غلط کی پہچان ہے، تو پھر صحیح کام جو آپ کر رہے ہو اس پہ چلتے رہو. اور یہ مت سوچو کہ مجھے کب اس کا بینیفٹ ملے گا، لیکن ملنا ضرور ہے. اٹس مائی اون ایکسپیرینس، ٹھیک ہے. تو کتنی جلدی مجھے اس کا بینیفٹ ملا میں آپ کو بتا نہیں سکتی. تو انشاءاللہ آپ کو بھی بہت جلدی ملے گا. بس ہمارے کلب کو ایسے ہی آپ کلب کو جوائن کریں، ایکٹیویٹیز کریں اور سوشل ویلفیئر کو اسی طرح سے جاری رکھیں، کیونکہ یہ ویسے بھی ہم سب کی ضرورت بھی ہے. لائک ہم کبھی کبھار گھر میں بھی ہوتا ہے کہ چوٹ وغیرہ لگ جاتی ہے تو امی کہتی ہیں اپنا صدقہ دو. تو جب ہم آلریڈی ایک کلب کا حصہ ہوں گے تو ہم تو مہینے میں اپنی جو ہے پیسے وغیرہ جو ہم نے دینے ہیں وہ تو ہم دیتے رہیں گے ایکٹیویٹیز میں، تو وہ ہمارا کام چلتا رہے گا. تو اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں. اگر میں آپ کو بتاؤں تو اسپیچ بہت لمبی کر سکتی ہوں میں سیریسلی، تو لیکن میں یہاں پر اس کو اختتام کروں گی. اور ایک بار پھر تھینک یو سو مچ ریسپیکٹڈ سر عاطف، اسپیشلی آور اسپانسرنگ لائن، بہت سپورٹ کیا انہوں نے بہت زیادہ. اور میں نے لائک کیونکہ ہم لیوز کچھ نہیں کر سکتے جب تک ہمیں لائنس کی سپورٹ نہ ہوگی، تو سر نے اسپیشلی ہمیں ادھر ادھر ٹریول کرنا ہے، سر اسپیشلی ہمارے ٹائم ارینج کرتے تھے ہمیں لے کر جانا. پھر سر گوہر نے اسپیشلی یہ بولا، ان کا انیشیٹو تھا کہ آج ہم گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں، ادروائز میں تو بہت کم گھر سے نکل رہی تھی. اس کے بعد سر آصف اسپیشلی وہ آ جائیں اور جس طرح سے انہوں نے بتایا خدمت فاؤنڈیشن کا یہ وہ، تو بن جائیں حصہ ان چیزوں کا. یقین کریں یہ بہت اچھی چیز ہے. اس کے بعد لیو بھائی آپ کو مبارک ہو بہت زیادہ. ہوپ سو انشاءاللہ آپ مجھ سے زیادہ کچھ کریں گے، کیونکہ سر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ لڑکوں کو یہ آزادی ہوتی ہے، لڑکیوں کو تو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ ہمیں بھی کوئی جاب تو کر رہا ہے. اس کے بعد سر بشارت کا، سر آپ کا، اینڈ آل دا لیوز اینڈ نان لیوز پریزنٹ ہیئر. اریج ابھی آئی ہیں، تھینک یو سو مچ اریج، اسپیشلی جو ہے وہ ٹائم نکالنے کے لیے. اینڈ اگین تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیرن. خوش رہیں، آباد رہیں اور ہمارے لیو کلب کو جوائن کریں جنہوں نے نہیں کیا ہوا. مجھے عادت پڑی ہوئی ہے فنکشن کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے. بہرحال بڑا اچھا لگا آج آپ سب لوگ یہاں پہ آئے، سب نے گفتگو کی.
आतिफ रबानी साहब ने मेरे ज़िम्मे एक ड्यूटी लगाई है कि ज़रा इनकी थोड़ी तराश फराश जहाँ पे हो सके वो ज़रूर कीजिएगा। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहूँगा कि जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होता है वही सक्सेस ऑफ लाइफ होती। तो अपनी शख्सियत के अंदर जब आप बोल रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके अल्फाज एक दूसरे के साथ साथ चलने चाहिए। समटाइम ये होता है कि फ़ौरी तौर पे किसी को बुला लेते हैं, वो दिमाग कहीं होता है, हाज़िर वो नहीं होता, वो जो बात कहना चाहता है वो कह नहीं सकता। तो कोशिश कीजिए कि अपने आप को जिस जगह पे हों उस जगह पे रखें, और जैसे आप बैठे हुए हैं किसी के ज़हन में अगर कोई सवाल हो वो सवाल ज़रूर करें, क्योंकि जब सवाल होता है तो उसका जो जवाब होता है ना उसमें बड़ा नॉलेज होता है। तो कोशिश करें कि ऐसे मौके पे जिसको न्यूज़ की समझ नहीं आ रही, कहीं वो है, हिचकिचाहट महसूस ना करें। सब सीनियर्स बैठे हुए हैं, उनसे पूछें, और ताकि आने वाले वक्त में आपके लिए वो आसानियाँ होंगी। सीख तो आप वो जाएंगे, लेकिन शायद उसमें बहुत टाइम लगेगा। लेकिन दूसरी बात मैंने कहा जी, सवाल करें और उसका जवाब लें, लेकिन जहाँ सवाल के बदले सवाल हो जाए वो चीज़ ज़रा फंस जाती है। वो परवीन शाकिर का एक शेर है, वो सुना के मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि जहाँ सवाल के बदले सवाल होता है, जहाँ सवाल के बदले सवाल होता है, वहीं से मोहब्बतों का ज़वाल होता है। प्रोग्राम बड़ा खूबसूरत रहा आप सब लोगों की मौजूदगी में, और इंशाल्लाह आइंदा भी हम साथ साथ होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। ज्वाइनिंग के लिए एक वेबसाइट लिंक किया जी, हमारा ना फेसबुक पे पेज भी है, और एक गूगल फॉर्म बना हुआ है मेंबरशिप के हवाले से। उस पर आपने अपने इंफॉर्मेशन देनी है और उसको सबमिट कर देना फॉर्म को। आपकी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी, तो आप हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। अल शिफा फ्यूचर हॉस्पिटल गुजरांवाला की टेक्नोलॉजी की दुनिया में हैरत अंगेज़ पेशरफ्त। अगर आप अपनी बढ़ती हुई उम्र के असरात, बेजान और बेरौनक जिल्द से परेशान हैं, तो अल शिफा फ्यूचर हॉस्पिटल आपके लिए लाया है जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस हाइड्रा फेशियल, जिसके ज़रिए आप सिर्फ चंद ही मिनटों में तरोताज़ा और निखरी हुई जिल्द दोबारा हासिल कर सकते हैं। महदूद ऑफर से फ़ायदा उठाने के लिए अभी हमारे दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें।